حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے ہیں اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا، ترجمہ یعنی ہم خدا کے دین کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت یعنی کہ دشمنی میں ان یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام تطیانوس تھا، آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اسی بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ سبحان اللہ! آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی، یعنی کہ بی بی مریم علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کے مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ 33 برس تھی، اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب اس وقت آپ کی عمر 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا۔ تطیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ اللہ اکبر! یہودیوں نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تطیانوس ہی کا تھا۔ اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تطیانوس ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل و انصاف فرما کر وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں
गुंबद खजरा के अंदर मदफन होंगे। सुभान अल्लाह। और कुरान मजीद में ईसाइयों का रद्द करते हुए ये नाजिल हुआ है कि तर्जुमा कंजुल ईमान, और बेशक उन्होंने इसको कत्ल ना किया बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है बेशक। और इससे ऊपर वाली आयत में है कि तर्जुमा कंजुल ईमान, उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना उसे सूली दी, बल्कि उनके लिए उसकी शुबिया का एक बना दिया गया। खुलासा कलाम ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मकतूल नहीं हुए, यानी कि कत्ल नहीं हुए, और अल्लाह ने आप को आसमानों पर उठा लिया। जो ये अकीदा रखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ा दिए गए हैं, जैसा कि अंसार का अकीदा है, तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना मकतूल हुए ना सूली पर लटकाए गए। सुभान अल्लाह।